السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جلسہ سیرت النبی کے نام سے آج کے یہ پروگرام موسوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اب زندگی ہماری جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے گی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزرے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار، فرما بردار وہی امتی ہوتا ہے جو سچ میں ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنی محبت کی دلیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پیش فرمایا ہے۔ یوں کہیے کہ جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ کی باتوں کو مانتا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ چلتا ہے، گویا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ آئیے دو آیتوں کی روشنی میں اس پوائنٹ کی وضاحت کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31-32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت اگر اللہ سے کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کہنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ نے کہا، اس لیے اللہ نے شروع میں کہا قل، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔
کیا مطلب؟ ہم پیروی نبی کی کریں اور یہ دلیل اللہ کی محبت کی بن رہی ہے. بات تو بڑی گہری ہے. اللہ رب العالمین دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو تو سمجھو کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو. وعلیکم السلام. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی شریعت سازی نہیں کرتے تھے. جو بھی آپ دنیا والوں کو بتلاتے تھے وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا تھا. نبی پاک کی بات اللہ کی طرف سے اتنی کھری اور کھوٹی ہوا کرتی تھی, اتنی صاف ستھری ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی جو میرے اس پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی پیروی کر رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کر رہا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی. کیا مطلب اس کا؟ اس میں اللہ رب العالمین دو باتوں کی ضمانت دے رہا ہے. اے لوگوں, بلا جھجک میرے نبی کی باتوں پہ یقین کر لیا کرو. میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا نبی نبوت کے دعوے میں سچا ہے. اس کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا جا سکتا. کسی طرح کی الزام تراشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں کی جا سکتی ہے. اور دوسری گواہی اللہ یہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مکمل سپورٹ حاصل ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین پہ میرے نبی کی پیروی کرو گے تو رب العالمین سے تمہاری محبت کا اظہار ہو جائے گا, گویا کہ تم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہے ہو. اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ساری مخلوقات میں سے میرے اس بندے کی, میرے اس نبی کی, میرے اس رسول کی پیروی کر لو, گویا کہ تم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہے ہو. اور اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل اللہ کے نبی کی پیروی ہے. اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے میں سچے بھی ہیں اور ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں, لیجئے دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں, نبی کی فرما برداری کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگ تو ایمان والے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی فرما برداری. اللہ رب العالمین نے جب تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے اپنے نبی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. یہ بات جان لیجئے, کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. آپ کی ہمیشہ تائید فرمائی ہے. اس لیے قرآن کریم میں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں دیکھیں, آپ کی سیرت طیبہ کے اندر دیکھیں, دنیا والوں نے میرے نبی کو ستایا ہے, زبان درازیاں کی, آپ کو گالیاں دی, آپ کو مارا بھی گیا ہے, آپ کے اوپر حملے بھی کیے گئے ہیں. رب العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والی حملے اور تمام تر پریشانیوں کے بدلے میں اپنی نبی کا درجہ بلند فرما رہا ہے. لیکن جب بھی میرے نبی کے سامنے علم کی بات آئی ہے, دلیل کی بات آئی ہے, لوگوں نے سوالات کیے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جواب دیا ہے. یسألونک, اے نبی آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں جس میں اللہ فرما رہا ہے اے لوگ, اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بتا دیجئے, آپ سے لوگ اس مسئلے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ جواب دے دیجئے, اس مسئلے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ جواب دے دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جواب سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, علم دے رہا ہے. دلیل کے میدان میں میرے نبی کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر جھکا ہوا نہیں پاؤ گے. نبی پاک کے دلائل مضبوط تھے, اور یہی نشانی ہے علماء امت کے, علماء حق کی. اس امت کے علماء حق والے وہی ہیں جن کے پاس دلائل ہو اور دلائل کے میدان میں ان کو کوئی جھکا نہ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی تائید کرتا ہے. اور اپنے نبی کو اللہ نے کبھی بھی
بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 93-94 کے اخیر تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کھل کے اپنی دعوت دیجئے، اور جو مشرک لوگ ہیں ان سے آپ سائڈ ہو جائیے، کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے بدتمیزی کرنے لگے، جہالت میں اتر آئے، سلامہ کہہ کر نکل جائیے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیغمبر جو بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے کھل کے بیان کر دیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، الگ تھلگ ہو جائیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ سے مسخرہ پن کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو پاگل مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، اے میرے پیغمبر ہم ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا رتبہ ملا میرے نبی کو، آپ تصور کریں، رب کائنات فرما رہا ہے اے میرے پیغمبر جو بھی آپ کا مذاق اڑائے گا اس سے نپٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آپ کا استہزاء بنانے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسخرہ پن آپ سے کرنے والا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، ٹٹولنا تلاش کرنا، وہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا ہوگا، وہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخی کر کے توحید کو شرک کے ساتھ ملا رہا ہوگا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا، نبی پاک کی دلوں کی دھڑکن کو تو اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کو حوصلہ کس لیول کا دیا جا رہا ہے، کہیے جو آپ کو کہا جا رہا، بیان کیجئے، جو آپ کا مذاق بنائے گا ہم اسے نپٹ لیں گے۔ آج ہمیں اگر کوئی اس طرح کی تسلی دے دے ہم زمین آسمان کے خرابے ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کو ساری کائنات کا رب جس سے بڑا کوئی نہیں، جو اللہ اکبر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے لیے ہمیشہ ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق اڑائے تو کوئی، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ اللہ نے آگے تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے لوگ آپ کو جو اچھی کھری کھوٹی سناتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ بوجھل ہونے لگتا ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی آپ کو جو کہا جا رہا ہو کریے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو جب گالیاں دیتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کریے، عبادت کریے۔ لوگ ستائیں تو آپ عبادت کریے، آپ مجھے خوش کریے، میری عبادت کریے، مجھ سے قریب ہوئیے، زمین پر تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ اور یہی طریقہ دنیا کے ہر دائی کو اپنانا چاہیے۔ جب دنیا کے لوگ اسے ستانے لگے اور وہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھر جائے، یہی نبوی طریقہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب دنیا والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ میری عبادت میں لگ جائیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریے اور سجدہ کریے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت تو کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا ہم مسخرہ پن کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ کو ایک نمونہ دینے چلا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب خود دیتا تھا۔ جو سورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، چھوٹی سی سورت، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی تھوڑی سی میں ایک جھلک آپ کو تفسیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ لگے گا جس صورت پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ صورت کس قدر میرے نبی کی سیرت بیان کر رہی ہے، اور وہ صورت کس قدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سورہ تبت یدا ابی لہب یہ قرآن کریم کا جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے۔
اس معجزے کو جو بندہ سمجھ جائے گا سوائے اسلام کے کسی اور دین پہ اس کا دل جا کے رکے گا نہیں. بہت بڑا معجزہ ہے اس سورت کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں سورت نازل کیسے ہوئی. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. میرے خیال سے مجمع میں سب کو یہ سورت یاد ہوگی. سورت سب کو یاد ہے لیکن معنی شاید کسی کسی کو بتاؤ. تو سورت آپ کو یاد ہے, میرے ساتھ آپ جڑے رہیے. فرمایا اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ تب اور ٹوٹ بھی گئے, ہلاکت بھی ہو گئی, بربادی بھی ہو گئی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اسے اس کے مال نے, اس کی اولاد نے, جاہ و جلال نے, اس کی شہنشاہی نے, اس کی سلطنت نے, اس کی دولت نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. سیصلا نارن ذات لہب. یہ جائے گا ایسی آگ میں جس میں شرارے ہوں گے, جس میں دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی چغل خور عورت تھی. فی جیدہا حبل من مسد. جس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی جس سے وہ باندھی ہوئی ہوگی, اس کے گلے میں لٹکائی ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورت میں کیا بتایا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی. اب آئیے تفسیر دیکھیں, یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی, پس منظر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے پیغمبر اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي آپ پہ اتر چکی ہے. اے میرے پیغمبر یا ایھا المدثر قم فانذر آپ پہ اتر چکی ہے. اے میرے پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریے. یہ منہج ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے. آج ہم لوگ صحیح بات سیکھ لیتے ہیں, اب اس صحیح بات کو آگے اگر پھیلانے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہم دور کی جگہ تلاش کرتے ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں کہتے. آج انسان اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہا, اپنے بہن بھائیوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہے, اپنے آل اولاد کو نہیں سمجھا پا رہا, اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہے. میرے بھائیوں صحیح آزمائش تو اسی جگہ پہ ہے, اور قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا آپ سے انہی لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرانا, دین کی طرف بلانا, یہ فرض عین ہو جاتا ہے, یہ فرض کفایہ نہیں. دوسروں کو سمجھانا فرض کفایہ ہے. کوئی جا کے سمجھا دے گا, آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نانپارہ کیوں نہیں گئے تھے. لیکن اگر آپ کی ماں تک دین نہیں پہنچا اور آپ دیندار ہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا ضرور اپنی ماں کو کیوں نہیں بتایا تھا, اپنی بیوی کو کیوں نہیں بتایا تھا. اللہ تعالی ہم بندوں کے ساتھ احسان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے دین کا کام اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے قریب رشتہ داروں سے شروع کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی کا دیکھیے رتبہ دیکھیے اور میرے نبی کا مشن دیکھیے, عمل دیکھیے. آج آیتیں ہم بھی سنتے ہیں, کچھ نہیں فرق پڑتا, لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے. اللہ کی کہ ایک اشارے پر دور دراز کا بھی سفر کر جائے, ایک اشارے پر بھی اپنی اولاد کو, اللہ کا نبی یہی ہوتا اپنی اولاد کے گلے پہ بھی چھری ڈال دے, وہ نبی ہوتا ہے. آپ پر آیت اتری, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت اترتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے. وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ. پہاڑ پہ کھڑے ہونا اور پھر نیچے لوگوں کو آواز دینا. جو لوگ مکہ گئے ہیں آج تو وہ پہاڑی ختم ہو گئی, اس کے نشان صرف موجود ہیں جس میں صفا مروہ ہوتا ہے, وہی صفا پہاڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے اور اس بلندی سے اللہ کے نبی آواز لگا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ. بلند آواز سے آپ نے آواز لگائی اور اپنے خاندان کے ایک ایک جز کو نام لے کر بلانا شروع کر دیا. قبیلہ قریش, اس کی کئی برانچز, سارے لوگوں کو آپ نے نام لے کر بلانا شروع کر دیا. سارے لوگ جمع ہو گئے. جو لوگ کسی کام میں مصروف تھے, مشغول تھے, نہیں آ سکے,
ان لوگوں نے اپنے نوکروں چاکروں کو بھیج دیا، اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی وہاں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور دنیا والوں کو، قریش والوں کو، مکے والوں کو اپنے سامنے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر اسٹیٹس اچھا تھا، لوگ آپ کی سنتے تھے، لوگ آپ کو سیریس لیا کرتے تھے، ورنہ کون ایک انسان کی آواز لگانے سے پورا قبیلہ، پورا خاندان اٹھ کے چلا ہے؟ آواز لگائی آپ نے، پھر آپ نے لوگوں کے اعتماد جیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے خاندان و قبیلے کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، اگر محمد الرسول اللہ، اگر میں محمد ابن عبداللہ تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے میرے پیچھے ایک دشمن کی لشکر ہے جو صبح تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کیا یہ خبر سچی مانو گے؟ آپ دیکھیے، آڈینس کو کوئی بات بتانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ میرے اوپر بھروسہ بھی کر رہی کہ نہیں کر رہی، بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ اب پتہ لگے آپ سامنے والے کو پہلے سے جھوٹا ہی مان رہے ہیں تو اس کی بات پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں بہت سارے عالم تقریر کرنے آتے ہیں، بیان دینے آتے ہیں، کیسے آپ کو بھروسہ بنے گا کہ یہ آدمی صحیح بول رہا کہ غلط بول رہا ہے؟ بھروسہ بنے گا اس کی دلیلوں سے، بھروسہ بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کرنے سے، بھروسہ بنے گا قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرنے سے۔ جو قرآن کی آیات اور احادیث سے دور کی باتیں کر رہا ہو، یہ دلیل اس بات کی وہ آدمی بھروسے کے لائق نہیں ہے، کم از کم دین کے معاملے میں بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ میرے نبی سنت دے رہے ہیں، آڈینس کو سکھا رہے ہیں کہ پہلے بھروسہ ہونا چاہیے سامنے والے پر جب وہ بول رہا ہو۔ آپ نے پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا، وہ جواب حدیث میں کوٹ ہے، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد 40 سال تک ہم نے تمہیں سچ ہی بولتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ تمہارے اوپر سوائے سچ کے کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آڈینس کا اعتماد جیت لیا، بھروسہ جیت لیا، آڈینس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پہلے سے مان رہے تھے اور انہوں نے گواہی بھی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اصل بات کہی اور کہنے لگے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں، اے مکے والوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فإنی نذیر بین یدی عذاب شدید، میں ایک دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے تمہیں آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب جب آپ نے یہ بات کہی، مکے والوں کو جیسے مرچی لگ گئی، مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہا ہے، یہ تو پورے مکے کے خلاف جا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 360 بت رکھے ہوئے، یہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ وہ کیوں بھڑکے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا، وہ 360 جو ہے سب کو گرانا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، یہ وہی کہہ رہا ہے۔ اگر اس کی بات ہم آج مان لیں گے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے لوگ بھی پھر گئے۔ آپ کا سگا چچا سامنے آ گیا جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے، تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بد دعا دی، علول جلول بکنے لگا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو، لہذا جمعتنا، کیا اسی بکواس کے لیے جمع کیا تھا؟ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پورے قبیلے کو اسی لیے بلایا تھا؟ گستاخی کی ہے سگے چچا نے۔ میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، پیارے پیغمبر نے خاموشی اختیار کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل جاہلیت پہ آ جائے، عالم دین کا کام لڑائی کرنا نہیں، وہاں سے نکل جانا ہے۔ اللہ کے نبی چلے آئے، لیکن گستاخی تو ہوئی نا،
اب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں، آپ کے ڈیفنس میں قرآن کریم کی سورت ہی نازل فرما دی۔ میرا نبی اپنے دشمن کو جواب نہیں دے رہا ہے، سامنے والا بد دعا دے رہا ہے، تبّن لک یا محمد، یہ عربی زبان کی ایک بد دعا ہے۔ آدمی جب یہ کہتا ہے تو گویا کہ دوسرے کی بربادی کی بد دعا دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بد دعا دی گئی، میرے نبی نے جواب نہ دیا۔ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف سے قرآن کریم کی سورت نازل فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے پیغمبر کے ہاتھ نہیں، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو، ٹوٹے ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹے، برباد ہو تو ابو لہب برباد ہو۔ یہ سورت کے اترنے کا پس منظر ہے۔ کیوں اتری بھائی؟ کس کے لیے اتری؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اتری ہے۔ معلوم یہ ہوا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا، آپ کے خلاف بولنے والوں کو جواب دینا، یہ میرے بھائیوں زمین والوں کا نہیں، آسمانوں کے رب کا کام ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، زمین پہ جس کے حصے میں یہ قسمت میں آ جائے کہ وہ نبی کریم کی دفاع میں کام کر رہا ہے، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ جو کام خود رب کر رہا ہے۔ آج ہماری زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، ہم نبی کریم کی شان میں خود گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا۔ اچھا اس میں دیکھیے تبت یدا آپ سب نے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون بھی آپ سب کو یاد ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کا معنی ہوتا ہے کہو۔ قل شریف آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن معنی شاید نہ جانتے ہوں، چاروں قل بھی جانتے ہوں گے۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہو، قل کہو۔ عربی کے حساب سے یہ امر کا صیغہ، اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ کہو۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافروں۔ چاروں جگہ اللہ نے قل کہا، اس کے علاوہ قل والی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا قل تبت یدا ابی لہب، اے نبی جواب دو تبت یدا ابی لہب۔ اللہ نے قل نہیں کہا، کیوں؟ اگر اللہ کہتا قل تو گویا کہ اللہ جواب نبی کو سکھا رہا ہے کہ میرے نبی تم یہ جواب دو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا تبت یدا ابی لہب، اے میرے نبی آپ نہیں میں جواب دیتا ہوں، اے میرے نبی آپ کی طرف سے جواب میں دوں گا۔ آپ ذرا سوچو، دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، ابو لہب بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن ابو لہب اللہ کی پسندیدہ مخلوق کا باغی ہے، لہذا رب العالمین جو آسمانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے انسان اور رب العالمین کے برابر میں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے جس کائنات میں سے ایک انسان کی حیثیت ذرات سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کے لیے، اپنے ایک رسول کے لیے ایک انسان کو جواب دے رہا ہے، یہ بڑی بات ہے، میرے نبی کی شان کی بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا کیوں نے اللہ نے قل کہا، اللہ نے یہ کام نبی سے کیوں نہیں کروایا، خود کیوں کہا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے اے میرے نبی یہ شروعاتی دور ہے، دشمن اور آئیں گے اور آپ کو ستایا جائے گا، گھبرانا نہیں، گھر کا دشمن ہو تب بھی، باہر کا دشمن ہو تب بھی، ہر وقت تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا۔ آج میں ابو لہب کو جواب دے رہا ہوں، کل اوروں کو بھی جواب دوں گا، ضرورت پڑی تو بدر میں فرشتوں کو بھی اتاروں گا، گھبرانا نہیں، تم اپنے مشن پہ کام کرتے رہنا۔ یہ آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ مفسرین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل کے مالک تھے اور اپنی ذات کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور وہ تو آپ کے چچا ہی تھا، ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، تو ممکن تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے میرے نبی جواب نہ دیتے جس طرح سے جواب دیا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی میں خود جواب دے رہا ہوں، اور آپ نے، اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا رتبہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے میرے نبی کی سیرت ہے، یہ عظمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے جو رب العالمین نے اس ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بیان کیا۔ اور تبت یدا، تبا، اور پھر آخر میں بھی ہے تبا،
عربی جو جس کو تھوڑی سی بھی آتی ہوگی سمجھے گا، تبت اور اخیر میں وہ تب دونوں سیم سیم ہے، دونوں سیم سیم ہے، یعنی ایک ہی ورب دو بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 4-5 لفظ کی آیت میں 2 بار بیان کر دیا. تبت یدا ابی لہب و تب، 4 ورڈ میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے تبا لفظ استعمال فرمایا، اور دونوں کے معنی ہوتے ہیں خاک آلود ہو، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اور عربی کے ماہر امام فرہ نے فرمایا، کہا جو اللہ نے پہلے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یہ بد دعا ہے. اور جو آخر میں اللہ نے فرمایا وہ تب، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، سچ میں اس کا ہاتھ خاک آلود ہو گیا. دونوں مطلب کیا ہوا؟ پہلا والا بد دعا، دوسری والی خبر ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے قرآن میں آیت اتار دی ہے سورہ تبت یدا ابی لہب، اور صرف ایک ہی آیت میں 2 بار اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ایک بار دعا کی شکل میں اور ایک بار خبر کی شکل میں. اب قیامت تک اگر کوئی انسان قرآن کی سورت کی تلاوت کرے گا، ابو لہب کے حق میں بد دعا ہوتی رہے گی، بد دعا کنٹینیو ہو رہی ہے. جب ہم پڑھتے تبت یدا ابی لہب تو یہ ابو لہب پر بد دعا ہو رہی ہے. یہ ہے انجام گستاخ مصطفیٰ، محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہ انجام ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے بارے میں کہا گیا. اچھا ایک چیز اور نکتہ اس میں، ابو لہب کا اوریجنل نام کیا تھا معلوم ہے؟ ابو لہب کا اوریجنل نام کیا تھا؟ ابو لہب کا اوریجنل نام عبد العزہ تھا، عبد العزہ ابن عبد المطلب. عزہ کیا تھا؟ عزہ جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، انہی بتوں میں سے ایک بت تھا. عبد العزہ، عزہ کا بندہ. اللہ تعالیٰ نے عبد العزہ نام نہ ذکر کر کے اس کا نک نیم کنیت کیوں ذکر کیا؟ ابو لہب، لہب کا باپ. لہب کیا ہے؟ لہب آگ کے انگارے کو کہتے ہیں. ویسے ابو لہب اتنا خوبصورت، اتنا گورا تھا کہ اس کا چہرہ آگ کا انگارہ لگتا تھا گورے پن کی وجہ سے، اس لیے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے. کہا اتنا خوبصورت ہے کہ خوبصورتی کا باپ ہے یہ، اور اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اس لیے اپنی صورت میں قرآن کی آیت میں اتارا کیونکہ یہ اسی نام سے مشہور تھا، کوئی اور کسی کو نہ سمجھ لے. جو جس نام سے مشہور ہو اسی نام میں رد ہونا چاہیے، لاؤ لپیٹ اور تدلیس والا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا. جب کسی غلط افکار کے مبتدع بدعتی اور کسی گستاخ رسول پہ رد ہوگا تو اس کا نام لے کے رد ہو، اور وہی نام جس سے وہ مارکیٹ میں فیمس ہے. دوسرا جواب علماء نے دیا، کہا عقیدے کے باب ہے، کہا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے. چونکہ ابو لہب کا نام عبد العزہ تھا، عزہ بت کا بندہ، یعنی کہ وہ اپنی نسبت ایک بت کی طرف کرتا تھا جو کہ سراسر نام میں ہی شرک موجود تھا. رب العالمین کو گوارا نہیں تھا کہ ہم اپنے قرآن مجید کے اندر شرکیہ نام کو بھی جگہ دیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی لیے رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب کہا، تبت یدا عبد العزہ نہیں کہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اوریجنل نام کو چھوڑ کر اس کی کنیت کو اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ اوریجنل نام ذکر کیا جاتا تو قرآن کریم میں شرکیہ نام بن جاتا، شرکیہ نام بھی وہاں پر ایک موجود ہو جاتا. اور آج کل کی جیسی جاہل جنتا ہے، قرآن کھولتی ہے اور نام رکھنا شروع کر دیتی ہے. ہماری دادیاں، ہماری نانیاں تو عبد العزہ بھی اپنے بچوں کو نام رکھ ڈالتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج کیا کیا نام قرآن کھول کھول کے رکھا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے کم سے کم مولانا صاحب سے رابطہ کر لیا کرو، عربی جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. صرف قرآن میں ہے اٹھا کے نام نہ رکھا کرو. قرآن کریم میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا نام زانیہ رکھ دیا. زانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا عالموں سے پوچھو. غلط کام کرنے والی، جسم کا دھندا کرنے والی.
کچھ لوگوں نے اپنے بیٹیوں کا نام طاغیہ رکھ دیا. طاغیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی اختیار کرنے والی, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی. کیا کیا نام رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے عبدالعزیز شرکیہ نام قرآن کریم میں موجود ہو, یہ بھی اللہ نے ایکسپٹ نہیں کیا. اچھا ایک بات اور سنیں, پورے قرآن میں نصارہ پہ رد موجود ہے, یہود پہ رد موجود ہے, سابئین پہ رد موجود ہے, تمام باطل ادیان و افکار پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے. کسی کا نام اللہ نے نہیں دیا سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کے. ابو لہب کا نام لے کر رب العالمین نے رد کیا ہے. پورے قرآن میں کسی اور کا نام بتائیے. کیا دشمن اور نہیں تھے؟ کیا دین کے خلاف بولنے والے اور نہیں تھے؟ لیکن اسپیشل نام لے کر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے رد میں قرآن کی آیت اتاری ہے تو وہ ابو لہب ہے. یہ بدنصیب انسان ہے. ابو لہب کتنا میرے نبی کا دشمن تھا. صحیح بخاری اور السیرۃ النبویہ شیخ البانی کی تصحیح کردہ اس کے حوالے سے ایک روایت سنیں. ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دین کی تبلیغ شروع کی تو اللہ کے نبی بہت پریشان رہا کرتے تھے. لوگوں کی گیدری کہاں ہو رہی ہے, لوگ کہاں پر جمع ہو رہے ہیں, چلو وہیں پر اللہ کی بات پہنچائی جائے. مکے کے اندر 3 بازار تھے جو بڑے بڑے سپر مارکیٹ تھے, جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو اور اپنے سامانی تجارت کو بیچنے کے لیے, لوٹیوں کو بیچنے کے لیے, شعر و شاعری کو بیچنے کے لیے, اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. ایک ایسی مارکیٹ تھی جو اس زمانے کی ہر چیز وہاں پر اویلیبل تھی, مل جایا کرتی تھی. انسان, جانور, ہر چیز وہاں پر بکا کرتے تھے. انہی بازاروں میں سے ایک بازار تھا جلمزاز. اس بازار کے اندر صرف مکہ ہی نہیں, دور دراز سے عرب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے, دوسرے لوگ بھی, بیپاری آتے تھے, خریدنے والے آتے تھے. اسی بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے اوپر ایک لال چادر اوڑے ہوئے. میرے نبی کا خوبصورت بدن, خوبصورت چہرہ لال چادر میں ڈھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور لوگوں کو روک روک کر کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے نبی فرما رہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی کے جسٹ پیچھے ایک انسان ہے جو میرے نبی کو پتھر مار مار کر لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر پتھر بھی مار رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب, اے لوگوں اس کی فرما برداری نہ کرنا, اس کی بات نہ ماننا, یہ تو جھوٹا آدمی ہے, یہ تو بددین ہو چکا ہے, یہ تو جھوٹ بولنے والا انسان ہے. کون انسان ہے جو اسے پتھروں سے مار رہا ہے اور اسے جھوٹا اور کذاب بھی کہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا اب کیا بتایا جائے, یہ تو اسی کا چچا ابو لہب ہی ہے. ابو لہب اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آپ کو پتھروں سے مارتا بھی تھا. اللہ رب العالمین گواہ ہے, جتنا میرے نبی نے توحید کی دعوت کے لیے مارے کھا لیے, قیامت تک آنے والے علماء کرام دین کے دعات اتنی مار کبھی نہیں, سب مل کر نہیں کھا سکتے. جتنا میرے نبی نے تکلیفیں سہ لی ہے, جتنا میرے نبی نے جھیل لیا ہے, جتنا آپ کو ستایا گیا ہے, قیامت تک کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا جائے گا. اللہ نے سچ فرمایا, جو اللہ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہوتا ہے اللہ سب سے زیادہ اسی کو آزماتا ہے. ہر میدان میں آزمائش ہے, دین کی دعوت میں بھی آزمائش ہے, ہر جگہ انسان کو اللہ آزماتا ہے. یہ ابو لہب تھا جو نبی کے پیچھے لگا رہتا تھا. اب ذرا سوچئے, بازار میں فرصت کیا ہے کہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے, جہاں جہاں وہ اپنا مشن پہ بیان کر رہے پیچھے کر رہا, مت ماننا, جھوٹ بول رہا ہے, مکار ہے, جھوٹا ہے. جو نوبت مکے والوں نے نبی کے ساتھ بنا رکھی تھی آج وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. غنیمت ہے, پھر بھی لوگ توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے, کہتے ماحول نہیں ہے, اختلاف ہو جائے گا, لوگ ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے. آج بتاؤ کسی عالم کے ساتھ ایسا ہو جائے, وہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھے گا, وہ اپنی زبان پہ توحید کا نام نہیں لائے گا, وہ لا الہ الا اللہ ہی بھول جائے گا. اس قدر اگر کسی کے ساتھ دشمنی کر لی جائے. یہ ابو لہب تھا, دل و جان سے نبی کا دشمن تھا. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب,
ابو لہب کے لیے بد دعا بھی ہے اور آخرت میں وہ تو برباد ہوگا ہی، ہلاک ہوگا ہی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے جہنم سے میرے پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اس کی اولاد اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے. ما کسب کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے کمایا ہے، کمائی میں سے اولاد بھی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ انسان کی کمائی میں سے اس کی اپنی اولاد بھی ہے. مال بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر زیادہ تر مفسرین کے اقوال ہیں کہ اولاد مراد ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر مال اور اولاد کو اکٹھے بیان کیا. پہلے مال کا بیان ما اغنا عنہ مالہ ہو چکا، تو ما کسب سے مراد اولاد ہے. ابو لہب کی اولاد اپنے باپ سے کم نہ تھی نبی کو ستانے میں. بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. نبوت سے پہلے 2 بیٹیاں ابو لہب کے گھر کی بہو تھیں. جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے دشمنی میں نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی اور اپنے گھر سے بھگا دیا. یہ اذیت بھی میرے نبی کی گھر والیوں نے اور آپ کی شہزادیوں نے، آپ کی بیٹیوں نے برداشت کی. یہ درد بھی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرے نبی نے جھیلا ہے. ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بڑا خطرناک قسم کا، جس قدر باپ دشمن ویسے ہی بیٹا بھی نبی کا دشمن تھا. اللہ کے نبی کے پیچھے پڑا رہتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کی دشمنی سے تنگ آنے کے بعد بد دعا کی اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ رب العالمین اس کو کسی کتے کے حوالے کر دے، کوئی درندہ اس کو پھاڑ کھا جائے، کوئی اس کو کاٹ ڈالے، مار ڈالے. یہ ابو لہب کے بیٹے نے اپنے کان سے سنا کہ محمد نے مجھے بد دعا دی ہے. اچھا، دشمن بھی نبی پر اعتبار کرتا تھا. یہ کمال کی بات ہے. نبی کو ماننا نہیں ہے لیکن اعتبار اس لیول کا ہے کہ نبی نے بد دعا دے دی، ہر جگہ اپنی سیکورٹی بڑھا دیا. جبکہ بد دعا یہ نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ نازل فرما دے، بد دعا یہ نہیں تھی کہ 10 لوگ مل کے تیرے اوپر حملہ کروا دیں گے، نہیں، ایک کتے کی بات تھی. وہ جہاں بھی جاتا اپنی سیکورٹی بڑھا لیتا تھا. اس کے دوست احباب اس کو سرکشا دیتے تھے، چاروں طرف سے گھیر کے اس کو سلایا جاتا تھا. ایک سفر میں یہ لوگ نکلے، اسی میں یہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بھی تھا. لوگوں نے دیکھا عتیبہ بہت پریشان ہے، رات کو سونے کا ٹائم ہو گیا. دوستوں نے پوچھا عتیبہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا، محمد کی بد دعا مجھے ستا رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا کہیں سچ میں کوئی کتا کوئی درندہ مجھے نہ پھاڑ کھا جائے. نبی کی بات پر یقین اس کو بھی تھا کہ ہوگا میرے ساتھ، یہاں نہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. دوستوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، ہمارے پاس جو ساز و سامان ہے سارا سامان ہم تمہارے چاروں طرف رکھ دیں گے، اسی بیچ میں تم سو جانا اور چاروں طرف سے ہم لوگ بھی پہرا دیں گے، تمہارے پاس کوئی درندہ نہیں آئے گا. جب سارے کے سارے لوگ سو گئے، وہ ایک کتا آتا ہے درندہ قسم کا، سارے لوگوں کو چھوڑ کر ٹٹولتے ہوئے تلاشتے ہوئے اسی عتیبہ کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے الگ کر دیتا، اس کو کھا لیتا ہے. اللہ کے نبی کی بد دعا اس کو بھی لگ گئی. پورا گھرانہ نبی کی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام کچھ نہیں آئے گا، تیری دولت بھی نہیں، تیری اولاد بھی نہیں. سیصلی نارا ذات لہب، نہ بیٹا کام آیا نہ مال کام آیا، نتیجہ یہ کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اللہ نے فرمایا سیصلی، عربی قاعدے کے حساب سے سین قریب کے لیے بیان کیا جاتا ہے، آنے والے دنوں میں جلد ہی یہ جہنم کے اندر جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب، ایک ایسی آگ میں جائے گا جس میں شرارے ہوں گے، جس میں انگارے ہوں گے، جس میں دہکتی ہوئی شعلے ہوں گے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، یہ جہنم کے اندر جائے گا. کلیئر کٹ فیصلہ کہ یہ انسان جو ابھی چل رہا اپنے قدموں میں یہ جہنم میں جائے گا. میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت میں ایک معجزہ ہے، اب معجزے والی بات آ گئی، غور سے سنیے گا. آج اگر ہمارا آپ کو کوئی دشمن ہو سامنے کھڑا ہو اور میں چیلنج کر دوں، آپ چیلنج کر دیں کہ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے،
تم کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تم مسلمان بن ہی نہیں سکتے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ٹھیک ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ چیلنج ہے، اگر میں کلمہ پڑھ دوں، میں اسلام لے آؤں تو میں کہہ دوں اگر آپ نے کلمہ پڑھ دیا اسلام اگر آپ قبول کر لو، میں قرآن کو جھوٹا ماننے کو تیار ہوں، میں پوری شریعت چھوڑنے کو تیار ہوں، میں مرتد ہونے کو تیار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامنے والا کیا کرے گا؟ کہا اتنی سی بات ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے گا، اسلام قبول کر لے گا، میں جھوٹا ثابت ہو گیا۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ سیم یہی چیز وہاں پر ہے۔ ابو لہب مکے کے اندر زندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سینے میں پال کر گھوم رہا ہے، اللہ کے نبی کو ستا رہا ہے، اور ادھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ ابو لہب کا فیصلہ اللہ نے آخرت کا جو فیصلہ ہونے والا وہ زمین پہ یہ سنا دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ جہنم کے اندر جائے گا، یعنی کہ اس زمین پر جو مکے والوں کو امید ہے کہ ابو لہب آگے ہو سکتا ہے چل کے ایمان لے آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابو لہب چاہ بھی لے تو ایمان نہیں لا سکتا، وہ ایمان نہیں لائے گا، کسی بھی قیمت پہ نہیں لائے گا، اور مرتے دم تک کفر پہ رہے گا، کفر پہ ہی دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اگر ابو لہب کو قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا، نبی پاک کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا، اس کے لیے کتنی آسان بات تھی۔ جب قرآن اتر گیا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، وہ ایمان قبول کر کے دنیا والوں کو کہتا اے لوگوں دیکھو محمد کا قرآن، محمد کا رب کہتا ہوں میں جہنم میں جاؤں گا، میں نے تو ایمان قبول کر لیا، اب میں ایمان قبول کرنے کے بعد، اب میں صحابی بننے کے بعد جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ معلوم یہ ہوا کہ محمد جھوٹا ہے، محمد کا رب جھوٹا ہے، محمد کا قرآن جھوٹا ہے۔ ایک ہی تیر میں تینوں ہستیاں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن لایا ابو لہب ایمان لایا؟ نہیں لا سکا، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو ہدایت دینے والا وہی رب فیصلہ سنا رہا ہے، نہیں لا سکتے تم۔ یہ انسان کی بات نہیں تھی، علماء نے لکھا ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس ایک معجزے پہ بھی ابو لہب غور کر لیتا تو شاید اسے ہدایت کی تڑپ پیدا ہو جاتی اور قریب آنے لگتا، نبی کو تکلیف دینا چھوڑ دیتا کہ یہ چیلنج ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، اور دنیا والوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے اور ایک معجزے کی دلیل ہے۔ یہ اگر چاہتا لے آتا، اس کے ایک ایمان لانے سے قرآن جھوٹا ہو جاتا، نبی جھوٹے ہو جاتے، اللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن نہیں ہوا، کیوں جانتے ہیں؟ ایک روایت اس پر سنیے۔ ایک صحابی ہیں، دور دراز سفر کر کے مکہ المکرمہ آئے، کہا تقدیر کے بارے میں کچھ مجھے سمجھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ کہا حامیم، قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن کو میں نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت ہے قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور قرآن میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے، شروع سے جو بھی ہو رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں، قرآن میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ کیا مطلب جو قرآن 22 سال میں اترا ہے وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں موجود تھا۔ کہا اللہ رب العالمین نے کیسے فیصلہ فرما دیا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا؟ کہا میرے بھائی یہ فیصلہ آج کا نہیں، یہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ فرعون جہنم میں جائے گا، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ یہ تو لوح محفوظ کی باتیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین گاہے بگاہے اپنے نبی پہ اتار رہا ہے، یہ فیصلہ تو تقدیر لکھنے کے ٹائم ہی اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا، اور یہ باتیں جو قرآن میں کہی جا رہی ہیں یہ تو اسی لوح محفوظ میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا، اسی قرآن میں بیان کیا گیا کہ فرعون جہنم میں جائے گا۔ فرعون کو سمجھانے کے لیے 2 نبی جائیں گے پھر بھی نہیں مانے گا۔ اسی قرآن میں تبت
यदा अबी लहब सयस्ला नारन ज़ात लहब। और इसी कुरान करीम में कई लोगों के जहन्नम में जाने का बयान है। बाई नेम फिरौन का है और अबू लहब का है, इसी कुरान में बयान किया गया है। ये लौहे महफूज में पहले से था, अल्लाह को पहले ही मालूम था, तकदीर जब लिखी जा चुकी थी कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा। तो आज अल्लाह ने हमें बताया, मालूम तो पहले से अल्लाह को था, बताया आज है। पूरा कुरान लोहे महफूज में पहले था। अल्लाह ने कहा बल हुआ कुरान मजीद फी लौहि महफूज, ये कुरान मजीद है जो लौहे महफूज में पहले से मौजूद है। गाहे बगाहे अपने नबी पे उतारता रहा। अल्लाह ने कह दिया अबू लहब जहन्नम में जाएगा, दहकती हुई जहन्नम में। और आगे फरमाया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी हम्मालतल हतब, ईंधन को ढोने वाली, लाने वाली, यानी ये भी जहन्नम में जाएगी। अब देखिए 3 लोगों का, अबू लहब और उसकी बीवी, दोनों का बैनेम अल्लाह ने कह दिया जहन्नम में जाएंगे। वमा कसब के हवाले से औलाद में जो गैर मुस्लिम थी, जो काफिर कुफ्र की हालत में इंतकाल की, वो भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने खास तौर से बीवी का बयान किया। इसका 3 माना हम्मालतल हतब का उलमा ने बयान किया। एक माना ये कि ये चुगलखोर थी, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों और आपके सहाबे कराम की बातों को चुरा चुरा कर ले जाकर मुशरिकीन को बताती थी, ताकि नबी का हर मिशन फेल हो जाए। और आप सब जानते हैं नबूवत के शुरुआती दौर में कितने चुपके चुपके मुसलमानों को रहना पड़ता था, दुश्मन ढूंढ ढूंढ के गरीब मुसलमानों को सताया करता था। ऐसे में अगर कोई चुगली कर रहा हो तो कितना खतरनाक कम रहा। और वो अबू लहब की बीवी कर रही। एक मतलब ये बताया गया, और एक मतलब ये बयान किया है कि ये औरत दरख्तों से कांटों को तलाश कर लाती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रात में फेंक दिया करती थी, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में कांटे चुभ जाएं। तीसरा मतलब ये लिखा गया कि अबू लहब को जहन्नम में डाला जाएगा, उसकी बीवी को भी डाला जाएगा। हम्मालतल हतब, लकड़ियां और ईंधन ढो ढो कर लाने वाली औरत का मतलब यह है कि जहन्नम के अंदर वही औरत अपने शौहर के ऊपर लकड़ियां डाल रही होगी, ताकि उसके शौहर को मजीद से मजीद अजाब होता रहे। यानी कि जो दुनिया में बीवी अपने शौहर के साथ दे रही है, नबी को सताने में अपने शौहर का सपोर्ट कर रही है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उसके शौहर को जहन्नम में डालेगा तो यही बीवी अपने शौहर के लिए अजाब में बढ़ोतरी का सबब बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ अबू लहब की बीवी का बड़ा गुनाह था कि शौहर जो भी बदतमीजी नबी के साथ कर रहा था, बीवी बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रही थी, बीवी फुल सपोर्ट कर रही थी। अल्लाह ने अंजाम क्या दिया कि तुम्हारा शौहर जहन्नम में, तुम भी जहन्नम में जाओगे। मालूम यह हुआ कि बुराई करने वाला गुनहगार है और बुराई को सपोर्ट करने वाला बेआईनी ही वैसे ही गुनहगार है। इसलिए कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद न किया करो, शिर्क और बिदअत के मामले में किसी का सपोर्ट न किया करो, कोई चंदा न दिया करो, कोई काम न किया करो, वरना तुम भी गुनहगार होगे। मालूम यह हुआ कि कहीं पर शिर्क का काम हो रहा है, आपकी मार्केट में दुकान है, आपसे चंदा लेने के लिए आ गए, आप दुकानदारी के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में आपने देखा नहीं कि ये शिर्क वाला मामला और आप जानते भी हैं, लेकिन दुकान का कस्टमर टूट जाएगा इसलिए आपने 10 रुपए की ही रसीद फाड़ दी। मेरे भाइयों, शिर्क की ताउन में अगर आपने रसीद फाड़ी है, आप अपने घर में है, आप अपने दुकान में है, आप अपनी मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो भी शिर्क हो रहा होगा आपको बाकायदा हिसाब से गुनाह मिलता रहेगा। अगर कहीं बिदात हो रहा, बिदात के लिए आपसे चंदे मांगे जा रहे हैं, आपको मालूम है ये बिदात का काम है, आपने दे दिया, आप दुनिया भर के बहाने बनाए कि वो तो मेरा पड़ोसी है, वो तो हर साल हम देते रहते हैं, वो तो हमारी दुकान वहां पर है, वो तो हमारा ये लगता है, वो तो हमें भी देता है। मेरे भाइयों, जो भी आपको बहाने बनाने हो बना लीजिए, लेकिन आपको अगर मालूम है कि ये बिदात है और आपने उसमें चंदा दे दिया तो आपको गुनाह, बिदात करने का गुनाह मिलेगा, चाहे आप वहां जाएं या न जाएं। देख रहे हैं अबू लहब की बीवी को, अबू लहब का सपोर्ट करती थी,
کہ ہاں محمد کو ستاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور خود اپنا الگ سے یوگدان اس کا تھا۔ اللہ نے کہا وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ امام شافعی نے رحمہ اللہ وامرأتہ سے ایک بہت باریک مسئلہ استنباط کیا۔ وامرأتہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی۔ امام شافعی کہتے ہیں مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ کیا جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں بھی بیواہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، وہ اسلامی طریقے پہ تو ہوتی نہیں، تو کیا وہ میاں بیوی مانے جائیں گے؟ یہ آپ سب سے بھی سوال ہے۔ آج ان کے یہاں بھی منڈپ لگتے ہیں، پنڈت جی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بیواہ ہوتا ہے، کیا وہ میاں بیوی مانے جائیں گے؟ ان کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ امام شافعی سے یہ سوال پوچھا گیا کیونکہ بہت سارے غیر مسلم جب کنورٹ ہو رہے تھے میاں بیوی، تو سوال ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے جو نکاح کیا تھا وہ ہوگا، مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، کہ اب پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا؟ تو امام شافعی نے قرآن کی اس آیت کو جہاں دلیل بنائی اور بہت ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حالت کفر میں ان دونوں نے جو بھی بیواہ کیا، جس بھی سسٹم سے کیا ہے، اگر وہ سماج کے حساب سے بیواہ مانا جاتا ہے تو اسلام میں بھی وہ بیواہ مانا جائے گا، وہ اسلام میں بھی میاں بیوی مانے جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کے نکاح کو ایکسپٹ کیا، تبھی تو اللہ نے فرمایا وَامْرَأْتُهُ، اس کی بیوی۔ وَامْرَأْتُهُ سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل امام شافعی رحمہ اللہ نے دے دیا۔ یہ اماموں کی فقاہت ہوتی ہے، یہ علماء ہوتے ہیں جو استنباط کرتے، ایک لفظ سے پورے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نان مسلم ہے، پتی پتنی ہے، بعد میں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت رہی۔ اسلام لاتے تھے، میاں بیوی دونوں اگر اسلام قبول کر لیے تو نیا نکاح کی ضرورت نہیں، ان کو پرانے نکاح پہ میاں بیوی تصور کیا جاتا تھا اور مانا بھی جاتا تھا، باقی رکھا جاتا تھا۔ آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کی بیوی کے گردن کے اندر بٹی ہوئی رسیاں ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا 70 ذراعا، کہ جہنم میں جب جہنمی چلا جائے گا تو اس کے گردن میں 70 گز کی زنجیریں ڈالی جائیں گی اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر بٹی ہوئی رسیاں ہوں گی، یعنی زنجیریں ہوں گی، جہنمی طوق ہوں گے جو اس کے گردن میں پہنائے جائیں گے۔ نبی کے گردن میں، نبی کے بدن کے اوپر، نبی کے راستے میں کوڑا پھینکنے والی عورت کو اللہ سزا یہ دے گا کہ اس کے گردن میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور اس کو گھسیٹا جائے گا، بٹی ہوئی مضبوط رسیاں ہوں گی۔ یہ ابو لہب اور اس کی فیملی کا تذکرہ ہے۔ ابو لہب کا انتقال کیسے ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اس کے تقریباً 7 دن کے بعد ابو لہب کا انتقال ہو گیا۔ یہ جنگ میں نہیں گیا تھا، اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی عدسیہ یا عدسہ کے نام کی۔ یہ طاعون کی بیماری کی طرح ہوتی ہے، اس میں کچھ گلٹی الٹی نکل جاتی ہے اور پھر وہ پھوٹ جاتا ہے، پھر آدمی کا بدن سڑنے لگتا ہے۔ وہی اسی بیماری سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا، اس کی روح دنیا سے نکل گئی، مر گیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گیا، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں، لاش پڑی ہے، سڑ رہی ہے، یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی۔ مکے کے لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ اتنا خوبصورت ترین جوان تھا، اپنے زمانے کا ہونہار تھا، یہ تھا وہ تھا، اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، لیکن آج وہ مر گیا، اس کے بدن سے، اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے، تم لوگ اپنے باپ کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اولاد نے کہا ہمارے باپ کو معلوم ہے کیا بیماری تھی، عدسیہ نام کی بیماری تھی، اور یہ بیماری مکے والوں کے اندر بہت مشہور تھی، اس بیماری سے وہ لوگ بہت دور بھاگتے تھے، اگر کسی شخص کو ہو جائے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کورونا سے ڈینجر بیماری تھی، چھوتے ہی نہیں تھے اس کو۔
جب مکے والوں نے بہت ڈانٹا، بہت غیرت دلائی کہ تمہارا باپ ہے، کم سے کم اس کو غسل دے کر اس کو دفن تو کر دو، تو بیٹوں نے پانی دور سے اپنے باپ کے اوپر چھڑکا ہے، ہاتھ نہیں لگایا تھا، پانی دور سے اپنے باپ کے اوپر چھڑکا ہے اور مکے میں ایک پہاڑی کے اوپر لے جا کر اس کو دفن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوتے تھے اور پیدا ہوتے کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جاتے تھے، یہی ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتا تھا کہ محمد تو بیٹوں کا باپ نہیں بن سکتا، یہ ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دشمن ہے یہی بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا کوئی کام آنے والا نہیں۔ بیٹے خود کے کام نہ آئے اور دور سے پانی پھینک کر چھڑک کر اور اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا۔ یہ حالت ابو لہب کی ہوئی۔ اب ابو لہب سیرت کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سن لی، بس ایک نقطہ سنے بات ختم ہے، شاید یہ میسج اور پیغام بن جائے۔ آنے والے سوموار کو 12 وفات بولوں کہ میلاد بولوں، آپ کے ہاں جو بولا جاتا ہے، ہمارے میلاد منانے والے بھائیوں کی ایک بڑی دلیل ہے، خواب دیکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے موقع پر اپنی لوڈی صہیبہ کو ہم نے آزاد کیا، تو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا وہ انگلی سے پانی نکل رہا ہے اور میں اسے چوس رہا ہوں، یعنی کہ پانی مل رہا ہے، یہ ایک خوشخبری مانی گئی۔ میلادی بھائی اس کو استدلال کرتے بیان کرتے، دیکھو جس نے میلاد منائی اس کو یہ فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ابو لہب کون تھا۔ میرے بھائیوں، آپ اس کی سنت کو اپنا رہے ہو، اللہ نے جس کا نام لے کر کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، آپ کو دلیل ملی بھی تو کس کی ملی ہے؟ ابو لہب کی ملی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ جہنم کی دے دی ہو، جس کے کرتوت اتنے برے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی اور تبت یدا ابی لہب کہہ کر قیامت تک کے لیے اس کے اوپر بد دعا کرنے کا ہمارے اور آپ کے لیے بندوبست فرما دیا۔ آپ اسی کی سنت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ بھی سنت نہیں ہے، صرف ایک خواب ہے، اور ایک خواب کی بنیاد پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہو، دلیل میں ابو لہب کو پیش کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں شوق سے مناؤ، اگر آپ کی دلیل ابو لہب اور اس کی سوچ ہے تو آپ ابو لہب کو اپنا لیڈر مانو، ابو لہب کو اپنا پیشوا مانو۔ ہم تو اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہم تو اپنے نبی کو گالی دینے والے، اپنے نبی پر کوڑا ڈالنے والے گھرانے کی کبھی عزت نہیں کر سکتے۔ اس کی کسی بات پہ ہم عمل کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہمارا شیوا نہیں کہ نبی کا جو دشمن ہو، نبی کو جو بددعائیں دینے والا ہو، اللہ رب العالمین نے جس نبی کی دفاع میں اس شخص کو جواب دیا ہو، آپ اسی کی سنت کو اپنا کر آپ میلاد بنا رہے ہو اور دلیل میں آپ ابو لہب کو پیش کر رہے ہو۔ یہ لوگ خود تضاد بیانی کے شکار ہے، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بتاؤ ابو لہب ابلیس کی پارٹی سے تھا کہ محمد رسول اللہ کی پارٹی سے تھا؟ یہ محمد رسول اللہ کی پارٹی سے نہیں تھا، تو منانے والا تو ابلیس کے پارٹی کا ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان علی اور تمام صحابہ کرام میرے نبی کی پارٹی سے تھے، میرے نبی کو ماننے والے تھے، ان سبوں نے کسی نے کبھی نہیں منایا، جس نے منایا ہے وہ ابلیس کا پارٹی ہے۔ آپ نے تو پورا معاملہ ہی بدل دیا، گالیاں دینے پہ آ گئے۔ اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو لہب کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کو دین بنانا چاہیے، دلیل پیش کرنی چاہیے، نہیں۔ جس کو یقین نہ آئے تبت یدا ابی لہب پڑھ لیا کریں، اور جب کبھی کوئی اس کو بیان کرے بطور دلیل، آپ کہو بھائی آپ کس کو دلیل، تھوڑا ذرا رکو، قرآن میں تو یہ نام کہیں آیا، ذرا ہم کو سوچ کے پڑھنے دو، پھر پڑھیے تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ہے قرآن کریم کا منظر، اور اگر آپ اس سورت کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اللہ کے نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، نبی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا۔
اور نبی کو تکلیف دینے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا. ہمیں کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گا. قرآن کریم کی یہ سورت ہے اور یہ سورت کوئی عبث نہیں ہے, یہ کوئی بیکار نہیں ہے, یہ سنت اللہ رب العالمین کی بتا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتا رہا ہے اے لوگوں جب تک میرے نبی کا کلمہ تم پڑھتے رہنا, جب بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے جواب دیتے رہنا, دفاع کرتے رہنا, اپنے نبی کا ڈیفنس کرتے رہنا, اپنی زبانوں کو گونگ نہ بنانا. یہ سورہ لہب کا, یہ تبت یدا ابی لہب کا پیغام ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا. کم از کم اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانے انجانے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے میری نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہو. یہ نبی کی دفاع کا پہلا اسٹیج کہ خود اپنے آپ کو بچائیں, کچھ ایسا نہ بول جائیں, کچھ ایسا نہ کر جائیں کہ جس سے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے. اور اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, آپ آواز اٹھائیں. یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے, یہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.